حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته وجبابرة التغيير المتمرد بربوبيته وسائر الخلق أجمعين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد مصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجددون الأذان. صلوات پڑھنے پر انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، لائق ادب، لائق تعظیم، لائق سلام ہے آپ. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ تمام مومنین اس بات سے واقف ہیں، آشنا ہیں کہ یہ ایام عزا کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. بہت زیادہ وقت آج بالکل نہیں لینا ہے کیونکہ مجلسیں بہت ہیں. بالکل صرف مصائب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صرف مصائب ہوگا، لیکن اس سے پہلے صرف 2-3 منٹ ہم آپ کا لے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں غیر تو غیر اپنے بھی کچھ ایسے تلخ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ بالکل نازیبا ہیں. آپ دیکھیں، ایام عزا سے پہلے کسی کو یتیم یاد نہیں آتا، بیوہ یاد نہیں آتی. جیسی ایام عزا آئی، علم مبارک کو دیکھا کہ یتیم بھی یاد آ گئے، بیوہ بھی یاد آ گئی. پتہ کیا چلا کہ سوال ہو گیا، غیر تو غیر کرے صاحب اپنے کرنے لگے. کیسے سوال؟ یہ ایک علم کے بجائے 10 علم کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں 10 علم سجانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک گھر میں ایک علم کافی ہے، بہت ہے بھائی. اس کا پٹکا ہے، پنجہ ہے، فریرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کی جگہ پہ آپ کسی یتیم کو دے دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے. واہ بھائی، بڑی عجیب بات ہے. ایسے ہیں خیالات کی نہیں ہیں. میں خود اس بات کا، میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود مجھ سے یہ بات ہوئی ہے کہ نظام بھائی ایسا کیا کیا جائے. پتہ چلا، میں آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں، پتہ چلا نظام بھائی کیا کیا جائے. دہلی میں بچہ ہے، شاعری کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھی ویلیو ہے، عزت ہے، یہ ہے وہ ہے، صاحب لوگوں کا سپورٹ ہے، ہاں بڑے بھائیوں کا ساتھ ہے. انہوں نے دھیرے سے آ کے، ہم نے کہا بھیا آپ کے گھر میں ہوتا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے اپنے گھر میں کہا، لوگ بھڑک گئے میرے اوپر. واہ بھائی، لیکن آپ بتائیں. ہم نے کہا دیکھو بھیا، بات اپنے کھانے کی ہو تو ہم کمپرومائز کر لیں گے، لیکن بات آزاداری یہ کی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. کہا نہیں آپ بتائیں، سچ بتائیں. ہم نے کہا یہ صحیح آپ نے کہا کہ 10 علم کے بجائے ایک علم ہوتا. پھر بات ہی بات میں اسے گھماتا رہ گیا. ایک ہی جملہ میرے پاس، اس کے بعد استقبال کر لیجئے گا انشاءاللہ. فوراً میں مسائل پڑھ دے رہا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. پتہ چلا بات ہی بعد میں گھماتا رہا، تھوڑی دیر تک گھومتے گھومتے ایک مقام پہ آ گیا. میں نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں. ہم نے کہا کہ آپ شاعری کرتے؟ بولے ہاں. ہم نے کہا بڑے بڑے غزلیات کے پروگرام میں جاتے؟ بولے ہاں. ہم نے کہا پیسہ بھی اچھا ملتا ہو؟ بولے ہاں. پھر ہم نے کہا یہ شرٹ بھی بڑی قیمتی دکھ رہی ہے. جلدی سے اسے دکھایا، اسے فینکس مال سے لیا ہے. کہاں سے؟ ممبئی کے فینکس مال سے لیا ہے، لینن کا پیور ایک دم. اچھا کتنے کا ہے بھائی؟ 3000 روپے کی ہے یہ. 3000 روپے کی. ہم نے کہا خدا کی لعنت تو تم پہ. کا مطلب ہم نے کہا 3000 روپے کی شرٹ خرید رہے تھے، تمہیں یتیم یاد نہیں آیا؟
بیوہ بھی یاد آنے لگی. واہ بھائی, تمہیں یتیموں کو دینا ہے, بیواؤں کو سہارا بننا ہے, بالکل بنو بھائی, لیکن اہل بیت کے معاملے میں نہیں, ان کے علم کو ختم کر کے نہیں, بلکہ اپنے پیٹ کو کاٹ کے دو انہیں. بات فریز 15,000 روپے کی فریز خرید کے رکھے ہو گھر پہ, 150 روپے کے مٹکے میں پانی ٹھنڈا کر لیتے, باقی پیسہ یتیموں کو دے دیتے. اس میں تمہیں نہیں یتیم یاد آیا؟ ٹائلز لگوا رہے ہو, تمہیں یتیم یاد نہیں آیا؟ جیسے ہی علم کے پٹکے پہ کی بات آئی, علم اٹھانے کی بات آئی, تمہیں یتیم یاد آنے لگا, بیوہ یاد آنے لگی. تو یہ خیالات جو ہے نا, یہ لوگوں کو کمزور کر رہے ہیں. میں نے کہا بابو اسے رسم مت سمجھو, اگر تمہارے بس میں مت کرو, یہ مت سوچو کہ تم علم نہیں اٹھاؤ گے تو علم نہیں اٹھے گا. ہماری وجہ سے آزاداری نہیں ہے, یہ اگر گمان ہے ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں, تو اسے ختم کیا جائے کہ ہماری وجہ سے آزاداری نہیں ہے, بلکہ آزاداری کی وجہ سے ہم ہیں. نعرہ حیدری, بس. اس آزاداری نے ہمیں بچایا ہے, ہمیں محفوظ کیا ہے, بس ختم کر دیا میں نے. شہزادی زہرا سب کو سلامت رکھے. پروردگار محمد والے محمد کے طفیل میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مومنین, تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جو پردیس میں ہیں, جن ماؤں کی دھڑکنیں اس وقت پردیس میں ہیں, شہزادی زہرا کے صدقے میں پروردگار ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو اس عزا خانے میں کسی طرح سے بھی شرکت کر رہے ہیں, شہزادی زہرا ان پہ اپنی خاص رحمت عنایت فرمائے. بالخصوص ذاکرہ عالمہ جو اس وقت پس پردہ ہیں, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں پاک پروردگار انہیں صحت دے, تقدیر کا بلند کرے, طولانی عمر عنایت فرمائے. دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا جلد سے جلد روضہ تعمیر ہو اور ہم سب کو دیدار کرنے کا موقع فراہم ہو. دعاؤں میں خاص دعا اور آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کا جلد سے جلد ظہور ہو اور ہم سب کو ان کی نالین پاک کا بوسہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھنے میں. اس ایام عزا کے سلسلے کیا یہ آخری مجلس ہے, اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ایک دن کا مہمان ہے حسین, جیسے دل چاہیے رو لیجئے گا, جیسے دل چاہیے گریہ کر لیجئے گا. مجھے نہیں معلوم کہ ایک جنازہ اٹھانے کے بعد آپ احساس کریں گے, ایک جنازہ اٹھانے کے بعد انسان جب گھر پہ آتا ہے کہتا ہے میں بہت تھک گیا. نہ جانے کیسے حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہیں. اللہ اکبر. ہو گیا آج 9 محرم ہے, شہزادے اصغر کا مصائب پڑھا جاتا ہے. میں بھی آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ مصائب آپ تک پہنچا سکوں. رونا آئے گا رو لیجئے گا, نہیں رونا آئے گا آرام سے جب گھر پہ آرام کیجئے گا تو احساس کیجئے گا صرف, اور جیسے دل چاہیے گا استقبال کر لیجئے گا اور رو لیجئے گا. تاریخ نے بتایا کہ جب ایک ایک انصار شہید ہونے لگے, ایک ایک جانثار جانے لگے, امام حسین علی مقام کو پھر بھی ڈھارس تھی, جانے والے جا رہے ہیں پھر بھی ڈھارس ہے. کیوں؟ کیونکہ عباس ابھی ہے, عباس موجود ہے, ابھی عباس نہیں گئے. لیکن جب باب الحوائج گئے ہیں نا, تب امام حسین علی مقام نجف کا رخ کر کے کہتے بابا حسین غریب ہو گیا. اللہ اکبر.
کیا اس سے بھی بڑا مصائب ہے؟ ایک مصائب، جیسے دل چاہیے استقبال کیجیے گا۔ آخری ایک روایت ہے، استقبال کر لیجئے۔ تاریخ نے بتایا کہ جب ایک ایک جانثار شہید ہونے لگے اور سب شہید ہو گئے، امام حسین علی مقام مقتل میں آگے آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ جیسے یہ سننا تھا کہ ایک بیویوں میں کوہرام سا مچا، حسین دوڑتے ہوئے خیمے کی جانب آئے، آواز دیا، زینب کیا کوئی بچہ پھر بھوکو پیاس سے دنیا سے رخصت ہو گیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، بھیا کوئی دنیا سے رخصت نہیں، بلکہ اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ قیامت ہو گئی مولا کے چاہنے والوں۔ آقا حسین نے شہزادے اصغر کو آغوش میں لیا۔ صبح سے مصائب سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، صبح سے مصائب سنتے، میں سارے مصائب کو ختم کر کے ایک آخری روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین خیمے سے لے کے آئے مقتل کی جانب، ایک آواز دیا، ایک قطرے آب اگر دے دو اصغر کو تو کچھ چلا نہیں جائے گا۔ ادھر سے آواز آئی، ادھر امام حسین علی مقام کی بات کو قطع کرو اور شہزادے اصغر کو تیر کا نشانہ بنا دو۔ میں سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، آخری روایت تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، جیسے دل چاہیے گا استقبال کر لیجئے گا۔ امام حسین علی مقام لے کے اصغر کو مقتل میں آئے، ادھر ہرملہ کا تیر چلا، شہزادے اصغر شہید ہو گئے۔ علامہ فرنگی محلی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مصائب بہت بڑا حسین کے لیے نہیں تھا، حسین کے لیے یہ بڑا مصائب نہیں تھا، خیمے سے اصغر کو لانا، اصغر کو تیر لگنا، اصغر کے ساتھ حسین کا بازو چھندنا، یہ بڑا مقام نہیں تھا، بلکہ یہ بھی بڑا مقام نہیں تھا کہ اصغر کو لے کے خیمے کی جانب کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ ایک قدم آگے، 7 قدم آگے، پھر 7 قدم آگے۔ فرنگی محلی کہتے ہیں حسین کے لیے یہ بھی بڑا مقام نہیں تھا۔ کہا پھر کیا بڑا مقام تھا؟ سنیں گے وہ مقام، ایک جملہ ہے، جیسے دل چاہیے گا استقبال کیجئے گا۔ تاریخ نے بتایا جب ریت گرم ہو جاتی ہے، ریت گرم ہو جاتی ہے، اس پہ آپ پسینہ ڈالے، دیکھیے دھواں بن جائے گا، دھواں بن جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی توے پہ پانی چھڑکیے دھواں بن جائے گا؟ اب یہاں سے فرنگی محلی کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں جو تاریخ انہوں نے لکھا، جناب علی اصغر کو لے کر خیمے کی پشت پہ گئے، ریت اس قدر تپ رہی تھی کہ پسینہ پڑتا تھا دھواں پڑ جاتا تھا۔ اب حسین کے لیے یہ سخت منزل تھی، اصغر کو لٹائے تو لٹائے کیسے؟ اب کیسے لٹائے اصغر کو؟ قبر کھودے تو کھودے کیسے؟ یہ سخت منزل تھی۔ جیسے ہی اصغر کو جلتی ہوئے ریت پہ لٹایا ہے، جیسے لٹایا ہے، قبر کو کھودنا چاہا، اصغر کو اٹھایا، پشت میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کیا اس سے بڑا مصائب ہے؟ خدا کی قسم نہ رونا ہے، اپنے مقدر پہ روئیے گا، اس سے وہ بڑا مصائب ہے کوئی؟ کہتے ہیں حسین کو جب آغوش، حسین نے اصغر کو آغوش میں اٹھایا، پشت پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اصغر کا چہرہ دیکھا، پیار گیا، اے اصغر یہ گرم ریت تجھ پہ ڈھاکو تو ڈھاکو کیسے؟ علامہ فرنگی محلی کہتے ہیں اصغر کو تاریخ نے بتایا، آپ دیکھیے کبھی جہاں ریت ہو پیروں سے ہٹائیے، ٹھنڈی جگہ ملتی ہے، نیچے ٹھنڈا رہتا ہے۔ اصغر کو ٹھنڈی جگہ پہ لٹا کے قبر کھودا، کھودنے کے بعد اس لحد میں اصغر کو ڈال دیا۔ اب امام حسین کے لیے ایک سخت منزل اور ہے کہ اصغر کے اوپر ریت کو ڈالنا ہے۔ اللہ اکبر، کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، امام حسین نے ریت کو اٹھایا، جلتی ہوئی ریت پھینک دیا، ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ اب ایک مرتبہ نجف کر رکے، اے بابا اصغر نازک، جلتی ہوئی ریت سے ڈھاکو تو کیسے؟ قیامت۔ تاریخ نے بتایا ایک مشت خاک لیا، خاک لینے کے بعد پہلے شہزادے اصغر کے پیروں پہ ڈالا، اے اصغر جل تو نہیں رہا ہے، اے اصغر باپ کو معاف کرنا۔ پھر جلتی ہوئی ریت لیا، پیروں سے اوپر ڈالا، اصغر معاف کرنا۔ پھر ایک مشت خاک لیا، اصغر کے
پشت پہ ڈالا، اصغر معاف کرنا، پھر ایک خاک لیا سینے پہ ڈالا، قیامت ہو جائے گی، ایک جملہ جیسے دل چاہیے استقبال کیجیے گا۔ اب صرف پورا تن ڈھک گیا ہے، ریت سے ڈھک گیا ہے پورا تن، اب صرف چہرہ دکھ رہا ہے، جلتی ہوئے ریت کو اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اے اصغر جلتی ہوئے ریت کو تیرے چہرے پہ ڈالوں تو کیسے ڈال؟ قیامت قیامت۔ پھر ایک مرتبہ ریت کو لیا چہرے پہ ڈالنے کے لیے، چاہتے ہیں اصغر ڈالوں کیسے، آنکھ کو بند کر کے چہرے کو موڑ کے آواز دیا بابا اصغر کا چہرہ۔ ایک مرتبہ غرا خاک چہرے پہ ڈالی، قبر کو بنایا، حسین بیٹھ گئے، مادر اصغر نے دیکھا، قیامت ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے مادر اصغر سے کہتے ہمیں معاف کرنا، جلتی ہوئی ریت میں اصغر کو ڈال دیا، جلتی ہوئی